شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ آج وائس آف پاکستان اردو لے کر شوکت مغل حاضر ہو چکا ہے، جس میں پچھلے کئی مہینوں سے احمد یار جنگ صاحب بڑا ساتھ دیا وائس آف پاکستان کا اور کے پی کے کی نمائندگی کی۔ آج جو میرے مہمان ہیں احمد یار جنگ صاحب، اور ایک بڑے اہم مہمان آج میرے ساتھ آئے ہیں، بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے میں لایا ہوں، جن کا نام ہے علی عبداللہ جنونی، عمران خان کے رائٹ ہینڈ، عمران خان کی پرسنل چیزیں اپنے پاس اٹھانے والے، ان کے ساتھ چلنے والے۔ آج جو میرا سوال ہے، جس ٹاپک پہ میں جا رہا ہوں، بہت بڑی کے پی کے اندر فل میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ، اور اتنی بڑی شکست کیوں؟ شکست کے بعد عمران خان نے جو نوٹس لیا، اگر یہ نوٹس پہلے لے لیتے تو شاید ہو سکتا ہے یہ رزلٹ آج نہ آتا۔ میں اپنے پروگرام میں دونوں مہمانوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ جی علی عبداللہ جنونی صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ یہ سر کیا ہوا ہے سر، یہ الیکشن میں یہ ایسے معاملات، اگر یہ پہلے اس معاملات کو آپ کر لیتے، دیکھ لیتے تو؟ مغل صاحب، پہلی بات تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے لائن پہ لیا، اور سیکنڈری آپ تو اس چیز کے گواہ ہو کہ آپ کے سامنے کیا کچھ نہیں ہوا، اور آپ بھی ان میں شامل ہوا کرتے تھے جب خان صاحب کے ہم قربت میں تھے یا اس طرح۔ تو یہ وقت ہوتا ہے، بہرحال جو جہاں جنون کام کرتا ہے وہاں دوسری چیزیں تو نہیں کام کرتی۔ تو ایستا ایستا وہ خان صاحب کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جو جنون ہے، مجھے ضرورت تو جنون کی ہے۔ جی بالکل، اور لگا جنون نظر نہیں آ رہا ہے آپ کے۔ جنونی لوگ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ نیازی صاحب، کیا آپ کے پی ایم صاحب کو، عمران خان صاحب کو اس چیز کا علم نہیں ہے؟ میرے خیال میں ان کو ادراک تو ہے کہ ہی از اے لیڈر، وہ بہت بڑے خدا نے ان کو سمجھ بوجھ دی ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں مغل صاحب کے مفاہمت جو ہمیں آ جاتی ہے نا رستوں میں، تو وہاں شوٹر آ جاتے ہیں، وہاں معاملات آ جاتے ہیں، تو وہ تو پھر تھوڑی دیر کے لیے لوگ ہوتے ہیں نا۔ تو اصل تو آپ کو چاہیے کہ جو آپ کے ساتھ لینتھ چلے، لائف چلے۔ نظریاتی کارکن تو نہیں دیکھتا نا ان چیزوں کو، اور یہ جو فصلی لوگ ہوتے ہیں یہ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جس درخت پہ پھل لگتا ہے وہاں بیٹھے، کھایا پیا اور چلو۔ تو اب خان صاحب کو نیازی صاحب قطع جی کلامی کی معذرت، یہ فصلی بٹیرے جو ہے، فصلی لوگ، یہ ہمیشہ دیکھیں انصاف، عمران خان صاحب کی ایمانداری پہ، اس کی نیک نیتی پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اس عمران خان کو بڑی جدوجہد کر کے لایا، لانے کے بعد وہی لوگ آ کے ساتھ پھر وہی چمڑ گئے، جو کنگوشیاں ہو رہی ہیں، جو کام کر رہے ہیں، وہی لوگ آ کے آج اسی ورکر پہ اپنا کمان چلا رہے ہیں۔ کیا سر یہ خان صاحب کو تو یہ جنون لے کے آیا ہے؟ 100% آپ کے ساتھ اتفاق ہے میرا، مگر جہاں جہاں جیسے اب ڈسٹرکٹ وائز ہمیں شکست ہوئی، جس کو ہمیں تسلیم بھی کرنا چاہیے کے پی کے میں، وہاں آپ دیکھیں جس کے ہاتھ میں عزت دی گئی تو اسی نے ہماری عزت کو رگڑے پہ لگا دیا۔ بندہ نہیں ملتا مغل صاحب۔ خان صاحب مسلمان آدمی ہیں، وہ اپنے جیسے سب کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ بھی ایسا ہوگا۔ اب ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ میں وزراء کو، ایم این ایز کو آزما کے دیکھا، ان کے ہاتھ میں دیا کہ جی آپ بہتر جانتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ میں کون سا بندہ اہل ہے، تو اس کا رزلٹ مغل صاحب آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ہمیں کہاں جا لا کھڑا کیا۔ کہاں لا کے کھڑا کیا ہے؟ جن کو جسٹ میری بات ذرا پلیز، جن کو ٹکٹ دی گئی ان کا تیسرا چوتھا نمبر رہا، اور جن کو نہیں ملا وہ پہلے دوسرے پہ رن کر رہے تھے۔ تو جہاں جب میرٹ کا قتل ہوگا، اور پی ٹی آئی کا تو نام میرٹ ہے، عمران خان تو نام میرٹ کا ہے، تو جب ہم یہ کریں گے تو اس طرح کی تکلیفیں ہمیں اٹھانی پڑیں گی۔ احمد یار جنگ صاحب، کرنل صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہے۔ آپ پہ میرا سوال ہے، کیا ایک گھر میں دو شیر، اسی گھر میں ایک دادے کے دو پوتے، ایک کے پاس نشان شیر کا، دوسرے کے پاس نشان بلے کا، جبکہ بلہ تو وہاں سے چکنا چور ہو چکا، شیر آگے نکل گیا۔ شیر آگے نکلنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص کی ایک پہچان تھی۔ بلے والے کینڈیڈیٹ کو کوئی ووٹر، کوئی سپورٹر نہیں جانتا تھا۔ کرنل صاحب، یہ تو آپ کے، یہ دونوں فرد آپ کے گھر گئے ہیں،
کیا یہ ٹکٹ کی یہاں پہ کیا کوتاہی آئی سر؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ٹکٹ میں اس طرح تو کوتاہی میری سوچ کے مطابق نہیں آئی. دونوں کینڈیڈیٹ تکڑے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن آپ کی بات میں وزن اس طرح ہے کہ راجہ عامر بذات خود عرصہ دراز سے سیاست میں ہے جی اور بہت بھرپور ان کی ایک جدوجہد رہی ہے اور اتار چڑھاؤ ان کی سیاست میں رہا ہے. جی لیکن اس اتنے سالوں کی جدوجہد میں ان کا میدان میں رہنا جی جی ان کی شناخت بن گئی ہے، ان کی ایک ذاتی شناخت ہے. راجہ عامر کو چاہے ایک پارٹی ٹکٹ دے چاہے دوسری پارٹی ٹکٹ دے، لیکن اس کی اپنی ذاتی شناخت ہے. ہے اس کی نسبت ان کے جو بڑے بھائی ہیں ان کی سیاست سے کوئی لگاؤ نہیں رہا. اس نہیں سے پہلے ان کا لوگوں کے ساتھ اس طرح آنا جانا اٹھنا بیٹھنا وزٹ بالکل نہیں تھے. وہ تو ایک نئی شخصیت تھی اس لحاظ سے. رہ گئی بات راجہ شاداب ان کا نام ہے، ان کے بیٹے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا پہلا قدم ہے اور وہ اپنی دانش میں محنت کرتا رہے. لیکن اب میں اگر کمنٹس وزٹس کی بات کروں، جدوجہد کی بات کروں اسی الیکشنز کے دوران، اور میں نے اپنے طور پہ یہ بات اٹھائی بھی تھی، چند کمزوریاں میں نے ان کے کانوں تک ڈالی تھی. ان میں سے ایک یہی بات تھی کہ دیکھیں آپ راجہ عامر کی ذاتی شخصیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ بھرپور طریقے سے سالہ سال سے، میں نے جس دن سے وہ ہمارے ایبٹ آباد پبلک اسکول سے نکلے اور میڈیکل کیا اس کے بعد سے سیاست میں رہا ہے ڈائریکٹلی. لیکن کرم صاحب قطع کلامی کی معذرت، دیکھیں ارشد ایوب صاحب اپنا یوسف ایوب صاحب نے سر بے شمار کام کیے ہیں سر، کاموں کے انہوں نے انبار لگا دیے ہیں. کیا لوگوں نے کاموں کو ووٹ نہیں دیا یا وہ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ دیکھیں یہ بھی آپ نے بات کر دی، یہ ایک حقیقت ہے. اس علاقے کی تاریخ میں اتنی رفتار سے، اتنی قلیل مدت میں، اتنے احسن طریقے سے ترقیاتی کام اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. یہ کریڈٹ ہمیں ہر صورت میں خدا کو حاضر ناظر جان کے ارشد ایوب اور ان کے بھائی یوسف ایوب جو ان کے پیچھے رہتے ہیں، پیٹھ پہ کھڑے رہتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی محنت جدوجہد ہے. بہت بڑی محنت، ان کوئی دونوں شک کو تو ان دونوں کو خاص طور پہ ضرور جاتا ہے اور دینا چاہیے ہمیں. نہیں. اب بات یہ آتی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میرے حلقے کے لوگ، مجھے 15-20 سال ہو گئے ہیں خود گھر گھر میں جاتے ہوئے، ایک ہی بات سنتا تھا ان کی زبان میں، کہتے تھے ایسا کام کوئی نہیں کرتا. وہ ابھی تو میں ان سے، میری جب ان سے بات ہوئی میں نے کہا اتنے کام تو اب فرشتہ خود بھی اتر کے آ جائے تو نہیں کرا سکتا اتنی قلیل مدت میں، تو کیوں قدر نہیں کی؟ تو اب اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں، اس میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو کہ انڈائریکٹلی بہت برے طریقے سے اثر ہوا ہے، اور وہ ابھی تک پورے ضلع ہری پور میں اس طرح اجاگر سیاسیوں نے نہیں کیا، معذرت کے ساتھ، اور عوام کو سمجھ بھی نہیں آئی. لیکن وہ کم از کم ہماری اس تحصیل خانپور کے اندر اس کا درد محسوس تھوڑا تھوڑا لوگ کر رہے ہیں، اور وہ ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ایشو. میں آپ کو صرف تحصیل خانپور کی اگر بات کروں، اور یہ اچھا ہے کہ نیازی صاحب بیٹھے ہیں اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ قریب ہیں، تو شیشے کے گھر میں عمران خان کو کسی نے جو بند کر دیا ہے، ذرا وہ شیشہ توڑیں اور ان کو جا کے یہ بات بتائیں جو میں کرنے لگا ہوں. نیازی صاحب بات نوٹ کریں کرنا صاحب کی. جی جی پلیز. دیکھیے کے پی کے کا جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے 1936 کو بنیاد بنا کے، اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا از خود لکھا ہوا فارسٹ ایکٹ، از خود ڈپارٹمنٹ کا لکھا ہوا فارسٹ ایکٹ، جس کا قانونی طور پہ کوئی عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ 1936 میں لکھنے کے باوجود بھی اس وقت کے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس وقت کی جو بھی اسمبلی تھی اس نے اس کو پاس نہیں کیا. 1947 میں پاکستان بن گیا، یہ 2021 ختم ہو گیا، اب 22 آ رہا ہے، یا یہ جو بھی ہے 23 آ رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود اس فارسٹ ایکٹ کو کسی صوبائی اسمبلی نے پاس نہیں کیا، کسی قومی اسمبلی نے پاس نہیں کیا. یہ ایک ایکٹ ہے ڈپارٹمنٹ کا، اور اس ایکٹ کو بنیاد بنا کے اسی ڈپارٹمنٹ نے گزارا فارسٹ کا ایک انہوں نے ڈیفینیشن دے دی، اس کو گزارا فارسٹ کا، اور اس کی ڈیفینیشن دے دی.
اور گزارا فارسٹ کی ڈیفینیشن کے مطابق انہوں نے کچھ رقبے اپنی مرضی سے مالکان کو اطلاع دیے بغیر، مالکان سے مشاورت کیے بغیر، مالکان سے کسی قسم کی لکھت پڑھت کیے بغیر اپنی مرضی سے گزرتے گزرتے جس کی زمین اچھی لگی انہوں نے اپنے محکمے میں اپنے ذہن میں رکھ لی کہ یہ جگہ جو ہے ہمارا گزارا فارسٹ ایکٹ میں آتی ہے۔ اب اس ایکٹ کی جب آپ انگریزی میں جب آپ پڑھتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں اپنے طور پہ کہ ہم مالک جو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہے اس کو مالک تو مانتے ہیں، لیکن گزارا فارسٹ ایکٹ کے مطابق ان کی ملکیت لمیٹڈ ہے، کم ہے، اور جو وہ یہ اپنے خود ہی کہہ رہے ہیں۔ اچھا بھئی کم میں کیا ہے، تو اس کو پھر انہوں نے ڈیفائن کیا۔ اب جب ڈیفائن کیا تو کہتے ہیں کہ وہ مالک مکان نہیں بنا سکتا اس جگہ پہ، وہ مالک وہاں پہ کھیتی باڑی نہیں کر سکتا، وہ مالک وہاں پہ انگریزی کا لفظ ٹلٹ لکھا ہوا، ٹلٹنگ آف لینڈ، یعنی گینتی یا کہیں بھی نہیں مار سکتا، دوسرے لفظوں میں قبر بھی نہیں کھود سکتا۔ اگر مکان نہیں بنا سکتا، کھیتی باڑی نہیں کر سکتا، گینتی نہیں مار سکتا، تو مسجد بھی نہیں بنا سکتا۔ یعنی یہ ہے کہ نہ رہ سکتا ہے، نہ قبر بنا سکتا ہے، نہ مسجد بنا سکتا ہے، عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ رہ گئی بات جانوروں کی، تو اس میں لکھا ہے جانور بھی نہیں رکھ سکتا اور جانوروں کا باڑا بھی نہیں بنا سکتا۔ اب رہ گئی جناب جڑی بوٹیاں، تو جڑی بوٹیوں کے اوپر بھی پابندی ہے کہ وہ بھی جمع نہیں کر سکتا۔ اور یہ کتنا علاقہ ہے جس کے اوپر یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی یہ گزارا فارسٹ ایکٹ کے مطابق کے پی کے کا فارسٹ ڈپارٹمنٹ، جس کی پیٹھ بنی ہوئی ہے چیف منسٹر، اور بدنام کر رہے ہیں ڈائریکٹ عمران خان کو کہ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہم مالکوں سے یہ رقبہ زبردستی لینا چاہ رہے ہیں۔ اور کتنا رقبہ ہے یہ سن کے آپ حیران ہوں گے، صرف تحصیل خانپور کے اندر 1,85,000 56 کنال، یہ لکھ لیں کہیں نیازی صاحب، 1,85,000 56 کنال، یہ صرف تحصیل خانپور کا رقبہ ہے جس پہ یہ آپ کا فارسٹ ڈپارٹمنٹ کلیم کر رہا ہے۔ اور اگر پورے ضلع کی بات کروں، پورے ضلع کی، تو یہ بنتا ہے 4,71,872 کنال۔ یہ تو ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ تو پچھلے 1 سال سے یہ عذاب اس نے ڈالا ہوا ہے ہمارے کم از کم اس تحصیل خانپور کے اندر۔ اور پھر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ چیف منسٹر کے پی کے، جو خود ایک پہاڑی علاقے کا انسان ہے جس کو سوات کہتے ہیں، وہ کھربوں کے پیسے لگا دیے اس نے، موٹر ویز بنا رہی ہیں، 10 فٹ 12 فٹ 16 فٹ کی روڈ نہیں، موٹر ویز بنا رہے ہیں اور بنا دی بھی ہے۔ اور اتنا کاروبار وہاں پہ ٹورزم لے آئے ہیں کہ ان کی تو آنے والی 1000 پشتیں مزے سے رہیں گی وہاں پہ۔ وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی پیٹھ بنا ہوا ہے، اس علاقے کے غریب لوگوں کی زمینیں اس طریقے سے زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو چیف منسٹر کے پی کے بذات خود ڈائریکٹلی اس نے کہا دفعہ 144 لگا دیں یہاں پہ۔ عمران خان کو کہتے ہیں ہم انوائرمنٹ بچا رہے ہیں، اور خدا کا بندہ انوائرمنٹ بچانا ہے آپ نے تو جائیں جا کے ریزرو فارسٹ کا خیال کریں، جس میں نہ پودا ہے تو نہ وہاں پہ کوئی پودا آپ لگاتے ہیں۔ صرف عمران خان کو مکھنیال میں لے جاتے ہیں، ایک درخت لگاتے ہیں، پانی ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کاغذوں میں اتنے لاکھ لگا دیے۔ خدا کی قسم دلا درخت نہیں ہے وہاں پہ جو انہوں نے لگایا ہے۔ میں ذاتی اپنی زمین کی بات کروں، جب ہم نے زمین ہمارے پاس آئی تھی، یہ پاکستان ملنے سے پہلے میرے پھپھا کے پاس چلی آ رہی ہے، اور 60 سال سے زیادہ کا عرصہ تو مجھے بھی ہو گیا جو زمین کا میں مالک ہوں۔ میں نے یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں درخت سنبھالے ہیں، لگائے ہیں، آگ سے بچائے ہیں، چوروں سے بچائے ہیں، جانوروں سے بچائے ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ میں نے ان درختوں کا خیال کیا ہے۔ یہ کے پی کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا اس میں دمڑی کا یا ایک انسان کے قدم کا نشان اس میں نہیں ہے۔ یہ پورے علاقے میں یہ صورت ہے۔ نہیں کرنا صاحب، آپ یہ مجھے بتائیں، کیا اس علاقے کے ایم پی اے ایم این اے بڑی جدوجہد کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں؟ کیا یوسف ایوب صاحب، ارشد ایوب صاحب اور ہمارے جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے ہیں، کیا خان تک یہ بات پہنچا نہیں سکتے؟ کیا یہ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ کیا انہوں نے کل وہاں سے الیکشن نہیں لڑنا ہے؟ کیا وہاں انہوں نے یا دو چیزیں ہیں، یا تو یہ خان کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ خان کو فلاپ کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے چینل کے ذریعے یہ خان صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، خان صاحب ان چیزوں پہ آپ نوٹس لیں۔ نیازی صاحب میں آپ کو بتاؤں، ہمارے علاقے میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایک ایشو اور بھی ہے
یقین مانے کہ جس کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو یہ ہمارے ایم پی اے ایم این اے کو ایسے لوگ ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کے گھر لے کے نہیں جاتے ہیں فاتحہ کے لیے، اور یقین مانے کہ جینون لوگ وہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ابھی پتہ چلا ہے بلدیات میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آئیں نہ ووٹ لے نظر ہے۔ یہ خانوں کو یا یہ شکست عمران خان کو مین دلوانے میں مین کردار یہی ہے۔ ایک تو کرنل صاحب نے بڑا زبردست یہ اپنا جو سوال کیا، ایک تو یہ، دوسرا جینون پی ٹی آئی کا، کیونکہ وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دونوں طرف زیادتی ہو رہی ہے۔ کیا نیازی صاحب اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ مغل صاحب بات ٹھیک ہے آپ کی، میں کافی باتیں کرنل صاحب کے ساتھ بھی اگری ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو پی ٹی آئی کی چھتری میں کوئی بھی آیا ہے تو اس کو ہم نے پہلے تو کلین اپ کر دیا۔ یہ جیسے کرنل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ وہ ایسے ایسے معاملات ہوئے، تو جو لوگ کسی چھتری میں آ جائے تو کیا وہ عمران خان اب نام ہے پی ٹی آئی کا، ہمارے اندر کتنے لوگ عمران خان جیسے ہوں گے؟ مسئلہ مغل صاحب یہ ہے کہ ہمیں کمپیٹنٹ بندہ، ایماندار بندہ ملتا نہیں کہیں، جس کو دیکھو جس کو معذرت میری ذرا آج سن لینا پھر جی میری بات کیا جی ایماندار بندہ اگر نہیں ملے گا تو یہ بے ایمانوں کے حوالے آپ کر دیں گے سر؟ سارے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں عرض کر رہا ہوں جی میں جس بندے کی بات کرنے جا رہا ہوں، راجہ عامر زمان صاحب، وہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے، انہوں نے ایک بہت بڑے جلسہ عام میں انہوں نے کہا ہے کہ اس جماعت میں ورکر کی کوئی عزت نہیں ہے، ووٹر سپورٹر کی کوئی عزت نہیں ہے، میرا ورکر، میں الیکشن ہار بھی جاؤں، میں اپنے ورکر کا، اپنے سپورٹر کا پہلے خیال رکھتا ہوں، جبکہ آپ کی گورنمنٹ میں، ہمارے جناب عمران خان کی گورنمنٹ میں کوئی سر سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ روڈوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ مجھے آج بھی پنڈی سے کافی فون آئے ہیں، میسج آئے ہیں، کہہ رہے ہیں جی کہ ایک عام بندے کی پھر عزت ہے، ہماری عزت بکت نہیں ہے۔ جو جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو اتنی آس امید لگا کے یہاں تک پہنچایا ہے۔ مغل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ نظریات لازمی نہیں ہے کہ میری اب عمران خان، آپ نے دیکھا ہے آپ سامنے جو کچھ تھا، میں لازمی نہیں ہے کہ میں اب گورنمنٹ انجوائے کروں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر ورکر ہوں، مجھے جس جگہ کھڑا کیا جا رہا ہے میں وہیں کھڑا ہوں۔ ہر بندہ یہاں چاہتا ہے، اب میرا خان صاحب مجھے جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور میں اگر مجھے کوئی عہدہ نہیں مل رہا تو کیا میں پی ٹی آئی پہ خلاف کھڑا ہو جاؤں؟ نہیں، میں ورکر تو نہ ہوں، میں تو مفاد پرست ہوں۔ جب مفاد پرستی آئے گی، میں نے پہلے بات بڑی غور کی تھی مگر آپ لوگوں نے اس پہ، میں نے کہا جنونیت جب تک نہیں ہوگی، میں پارٹی کے ساتھ جب تک لائل نہیں ہوں، میں خود کے ساتھ ہوں۔ اب جہاں مسئلہ ہے خود کا، جیسے خود ہوں تو پھر سارا کچھ ٹھیک ہے۔ جیسے مغل صاحب کو یا کرنل صاحب کو عزت دی جاتی ہے تو میں اپنی ناک پھونک لیتا ہوں، بھائی کیوں؟ مسئلہ یہ ہے جینون ورکر کے ہاتھ میں جس وقت بھی خان صاحب نے ان کو عزت دی یا معاملات آگے بڑھے تو مسئلہ ہمارا ووٹر کھڑا ہے اسی جگہ، ہم وہی ہیں۔ بتایا بھی ہے نا جی، ووٹر نے آپ کو بتایا بھی ہے نا کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں، 100%۔ اور جو چیزیں مغل صاحب ٹھیک ہے نا، وہ میری ہوں یا آپ کی ہوں، جب تک میں نہیں مانوں گا نا تو مجھے کچھ نہیں ہونا۔ میں نہ مانوں تو کیا ہو جائے گا؟ مجھے جب حقیقت کو شناسائی کرنی پڑے گی تو ابھی خان صاحب نے وہ ساری تحلیل کی ہے نا پارٹی کی معاملات، جی بالکل، تو اس لیے تحلیل کی ہے کہ ان کو سمجھ لگی ہے کسی نے کہ ہمیں چونڈی کاٹی ہے کسی نے، لیکن یہ بڑے نزدیک سے سمجھ چکے ہیں۔ کرنل صاحب، آپ ماشاءاللہ اس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ سے ڈکی چھپی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، نہ کوئی ہو سکتی ہے۔ کیا آپ خان صاحب کو براہ راست میرے چینل کے ذریعہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ سر خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ خان صاحب تو ان کے کندھے پہ بہت بڑھیا ذمہ داریاں سر۔ ہم نے ابھی بھی اس قوم کی، اس غریب عوام کی بڑی امیدیں ہیں، خان صاحب پہ بڑی امیدیں ہیں ابھی بھی۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، عمران خان جیسا شخص اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کے بعد بحیثیت تحفہ اس معذرت کے ساتھ ناشکری عوام کو دے دی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھیں خالی پیٹ کے ساتھ کوئی قدر نہیں کرتا۔
خالی پیٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک عام انسان جو ہوتا ہے نا، جو ووٹ ڈالتا ہے، اور نوجوان طبقہ ہے جو عمران خان کو پسند کرتا ہے، کیونکہ نوجوان طبقہ نسبتاً عمر رسیدہ لوگوں کے نسبت جذباتی بھی ہوتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، ایماندار بھی ہوتا ہے، ایک امید رکھتا ہے نا، کیونکہ اس نے زندگی گزارنی ہوتی ہے آگے آنے والے 30 سال۔ ہم تو گزار چکے ہیں، ہم تو گھر جانے والے ہیں اللہ میاں کے پاس۔ یہ بیسیکلی سٹرینتھ ہے عمران خان کی اور پاکستان کی۔ ایسا ہی اب اس سٹرینتھ کی آپ قدر کریں، لیکن مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے عمران خان کو بند کر دیا گیا شیشے کے گھر میں۔ جو کام، ایک تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ایم این ایز ہیں وہ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں عمران خان سے، عمران خان کو سچ بتانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا میں نے ذکر کیا، تو میں پورے ہزارہ ڈویژن کے ایم پی ایس سے کہتا ہوں کہ ارسپیکٹو آف پارٹیز آپ کیوں اکٹھے ہو کے اپنے پرائم منسٹر تو ہے نا آپ کا، یار اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے تو اسی ملک کا پرائم منسٹر نا، آپ کیوں نہیں جاتے اس کو بتانے کے لیے؟ اچھا اگر وہ باقی ہزارہ ڈویژن کے ایم پی ایس نہیں جاتے تو ہمارے اپنے حلقے کا ایم این اے کیوں نہیں جاتا؟ نیشنل اسمبلی میں قرارداد کیوں نہیں پاس کرتا؟ اور سب ڈرتے ہیں، بتاتے ہی نہیں اس کو بتاتے نہیں ہے۔ بتانے والا انہوں نے جو رکھا ہوا ہے وہ بات بتاتے ہیں جو میٹھا میٹھا ان کو لگتا ہے، ان کو کہتے ہیں خان صاحب اپنے درخت لگا دیے، وہ خدا کی قسم جھوٹ ہے۔ خان صاحب کو چاہیے، عمران خان کو، کہ یہ جہاں انہوں نے ابھی تنظیم سازی میں ان کی تھوڑی سی آنکھیں کھلی ہیں، اللہ کرے کہ اچھا ہے کسی وقت کھل گئی ہیں، ان کو چاہیے کہ نوجوان لوگوں سے ڈائریکٹ رابطہ رکھیں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو امپروو کریں۔ آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن 100% ناکام ہو گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے یہ مہنگی چیزوں کو کنٹرول کرنا، ایم پی ایس کا کام ہے کہ ہر مہینے جا کے روڈ کے اوپر کھڑا ہو کے بتانا کہ جی یہ وجہ ہے۔ مثال کے طور پہ آج خاتون بھی جناب وہ دیگچی لے کے اور چمچہ لے کے ٹنگ ٹنگ کر رہی ہے مجھے سوئی گیس دو، اس خاتون کو کوئی یہ تو بتائے نا یہ سوئی گیس کوئی عمران خان کے کمرے میں پڑی ہے یا مغل صاحب کے کمرے میں پڑی ہے جو اٹھا کے دے دیں گے۔ 1960 میں کنویں کھودے تھے اس زمانے کی حکومت نے بلوچستان میں، اس جو کنویں کھودے گئے اس کے بعد کتنے کنویں کھودے، کتنی گیس نکلی اور استعمال کتنی بے دردی سے کیا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 6 دن لوگ یہ جو ہے آپ کا سوئی گیس کا چولہا بجھاتے ہی نہیں تھے، کچن کا ماچس کی تیلی بچاتے تھے، سوئی گیس چولہا نہیں بجھاتے تھے۔ سب کو پتا ہے آپ لوگوں کو، یہ تو ہماری عوام ہے۔ انہوں نے گھروں میں بھی دے دیے، انہوں نے سوئی گیس کو بحیثیت ایک پولیٹیکل ٹول استعمال کیا۔ ہاں جی گیس دیساں جی ووٹا پاؤ، وہ گیس کدھر آتی ہے؟ اچھا اتنے ظالمانہ طریقے سے جب اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ سلوک کریں گے تو اس نے ختم تو ہونا ہے کسی نے نہ کسی دن، لیکن یہ بات آپ بتاتے کیوں نہیں ہے؟ وہ خدا کے لیے لوگوں کو سچ تو بتانا شروع کر دیں، آپ سچ نہیں بتاتے ہیں۔ آپ کے ڈپٹی کمشنر جتنے بھی ہیں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے بیسیکلی وہ بالکل فیل ہو گئی ہے۔ وہ کس طرح نہیں کنٹرول کر سکتی؟ پیاز جو ہے وہ عمران خان تو نہیں کہا جا کے وہ مہنگا کرتا نا، منڈی میں 10 روپے کی چیز ہے، جب آتا ہے روڈ کے اوپر تو 50 روپے کا بیچتے ہیں، تو جو 50 کا بیچ رہے ہیں اس کے اوپر کیوں ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں آپ؟ کیوں آدمی ڈالتے؟ کرنل صاحب آپ یہ مجھے بتائیں کہ اب میرا ٹائم بھی آگے بالکل قریب ہے، کیا آگے جو باقی ضلع میں الیکشن ہونے ہیں، پنجاب میں ہونے ہیں، کیا یہ ٹکٹ کی تقسیم میں کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کو یہ براہ راست کرنی چاہیے یا آگے اسی طرح ان لوگوں کے حوالے کر دیں بھائی جڑا آوے انہوں ٹکٹ پھڑا دو؟ جی اس کا جواب میں دوں گا، کرنل صاحب دے پلیز جی نیاز صاحب۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کیونکہ جب باڈیز کی نیچے تک سطح ہوتی ہے نا، خان صاحب اب جہاں ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے اپنا مغل صاحب، بہت ہی ٹپیکلی طریقے سے نیچے کی کون اہل ہے اور کون نہیں، تو یہ پھر بھی گلے انہی کی آئے گی، مگر وہ لائل بندے کے گلے آئے گی جو بندہ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ مجھے اب کسی ڈسٹرکٹ کا بھی اٹھا لیں تو اس میں کون کون نیچے کیا کام کر رہا ہے، یہ خان صاحب سے نہیں ہوگا، میں صاف بات بتا رہا ہوں یہ کرنا۔ اور میں کامنٹ کرنا چاہوں گا کرنل صاحب کی بات پہ، کرنل صاحب جیسے اب اندر سے بول رہے ہیں نا، ہمیں اصل بندے چاہیے ایسے۔ اور میں معذرت کے ساتھ کرنل صاحب سوری ٹو سے کہ ہم بات کرنے کے لیے میڈیا کو یا کسی چیز کو یوٹیلائز کر دیتے ہیں، مگر عملی طور پہ ورک کرنے کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ جب سچ بولیں گے خدا کی قسم آپ کو اپنے محلے میں کوئی نہیں پسند کرتا، اپنی گلی میں کوئی نہیں پسند کرتا، کیوں کہ جب بھی آپ یہاں قبضہ مافیا جو بھی لوگ ہیں اس وقت معاشرے میں قابض لوگ، تھانہ کچہری وغیرہ، ان کے خلاف آپ بات کر کے تو دیکھیں،
بڑا مشکل ہے چمن میں دی دوار پیدا. تو بہرحال خان لگا ہوا ہے, اور جب تک جنونی ورکر ہمارے ہم خان کے ساتھ ہیں, وقت لگتا ہے, کسی چیز کو خراب کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. آج میں اپنے گھر کا کمرہ توڑ دوں تو مجھے ہتھوڑی لینی ہے اور توڑ کے میں نے پھینک دینا ہے. جس دن مجھے نہیں نہیں 3.5 نہیں 3.5 نہیں, اگلا 5 سال کریں گے پھر جا کے معاملات ہوں گے. یہ آپ چھوڑ دیں اس چیز کو. ہاں کیونکہ ابھی تو زمین اوپر نیچے کر رہے ہیں ہم لوگ, آگے دیکھیے گا ہوتا ہے کیا. کرنل صاحب 30 سیکنڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جذباتی بات چیت اپنی جگہ پہ ہے. آپ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن سے چلنا شروع کریں اور آج تک دیکھیں آپ کہاں جا رہے ہیں, کس سمت میں جا رہے ہیں. آپ تو بالکل وہ قبر کے اندر گھسنے والے ہیں. آخری جو ہے نا وہ اللہ اکبر ہونے والا ہے. اب یہ جو الیکشن آنے ہیں جو بقایا رہ گئے ہیں کے پی کے میں, خدا را اپنے عزیز و اقارب کو تو ٹکٹس نہ دینا یار. یہ تو بہت ہی زیادہ, یہ تو عمران خان کی ذاتی بے عزتی کی بات ہے. ایک ایم ایل اے ہے, وہ ایم ایل اے بن گئے صرف اور صرف پی ٹی آئی کی وجہ سے. کوئی کزن کو دے رہا ہے, کوئی دوست کو دے رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان کو کڑوا گونٹ یہ لینا پڑے گا, ایک تو کمیٹی بنائے, میں نیازی صاحب کی بات سے متفق ہوں, ڈائریکٹلی کوئی پرائم منسٹر نہیں فالو کر سکتا. ایک ریلائبل ایماندار لوگوں کی کمیٹی بنائے جو سپروائز کرے. دوسری بات یہ ہے کہ جن ایم این اے نے یہ حرکت کی ہے ان کو کچھ نہ کچھ ضرور کرے, ورنہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا, یعنی ایک اور چیز جو بہت بڑا نقصان دے رہی ہے پی ٹی آئی کو, وہ نقصان دے رہی ہے. آج دن تک کسی بڑے سیاسی سے ایک دلا آپ ریکور نہیں کر سکے, بلکہ آپ نے ان کو نہلا کے دھلا کے حج کرا کے تو دولہا بنا کے سامنے لے آئے ہیں. اب تو ایک عام آدمی کہتا ہے جی ان کو تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا. عمران خان کی بات کا وزن ہی ختم کر دیا. یہی چیز اب آپ کے ساتھ ہونے والی ہے اگر آپ نے اس الیکشن میں جو بقایا رہ گئے ہیں اس میں اگر آپ نے جینوئنلی محنت نہ کی, اور جنہوں نے وائلیٹ کیا ہے خان صاحب کے ٹرسٹ کو, ان کو کچھ نہ کچھ ضرور کرے. کیا کرے وہ اب عمران خان کی ڈیوٹی ہے, وہ کرے. لیکن آخری پیغام میں عمران خان کو یہ جو میں خاص طور پہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی بات بتا رہا ہوں, اب عمران خان کوئی ان پڑھ تو نہیں ہے نا یار, فور گاڈ سے کیا پڑھا لکھا انسان ہے, اور پڑھنا لکھنا ہوتا ہے نا 1+1 2, یہ اس سے بڑھ کر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے ملک میں بڑا کر دیا جہاں پہ شعور کی کوئی کمی نہیں ہے. ہی از اے ریزنیبلی جینوئن پرسن, انٹیلیجنٹ انسان ہے, اور دل و جان سے ہم اس کی سوچ کو پسند کرتے ہیں. لیکن خدا را عمران خان کچھ یہ سچی بات ہے سننا بھی تو پسند کر لو نا یار. آپ ایم پی اے کو بلاتے ہو, آپ اپنے حلقے کے چند بندوں کو بلا لینا, کبھی ان کی باتیں سننے میں کیا تکلیف ہے آپ کو. آپ کا میں نے تو آپ کو نہیں بتاتا, وہ کبھی نہیں بتائے گا. کرنل صاحب نے بہت زبردست پیغام دیا ہے کہ جناب آپ ایم این اے ایم پی اے کو نہ بلائیں, چند لوگ بلا لیا کریں جو جینوئن آپ کے جنونی ورکر ہیں, جیسے کرنل احمد یار جنگ جیسے لوگ. اور بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ جو علی عبداللہ جنونی صاحب, یہ عمران خان کے رائٹ ہینڈ ہے. یہ میں لائیو سٹریم میں بتانا چاہ رہا ہوں, یہ میاں والی سے, یہ عمران خان صاحب کو بہتر تجویز دے سکتے ہیں. ہم امید رکھیں گے کہ نیازی صاحب یہ بات ہماری پہنچائیں گے, اور ہم درخواست کرتے ہیں خان صاحب خدا کے لیے اب بھی وقت ہے, اب بھی سمجھ جاؤ, اپنے جینون ورکر کے سامنے آئیں. جو پرانا ورکر ہے جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اس کے لے کے آئیں. یہ جو کل لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کے سر پہ اپنا سوار ہو چکے ہیں, یہ آپ کو فلاب کر رہے ہیں, یہ پیسہ بنا رہے ہیں, ان لوگوں سے بچیں. میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. شوکت مغل کو کل تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.